السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوف کی دنیا۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ میں اپنے بچے کو گود میں لے کر پیار کر رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور مہربان سے چہرے والی نرس جمیلہ سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں دوائیوں کی ٹرے تھی اور سر پر سفید ہڈ لگا ہوا تھا۔ میں جب سے اسپتال آئی تھی اس نرس کو ہمیشہ مسکراتے دیکھا تھا۔ 40-45 سال کی یہ خوش شکل عورت اپنی مسکراہٹ سے ہمیشہ دوسروں کو خوشی کا تاثر دیتی تھی۔ میرا پہلا بیٹا آپریشن سے ہوا تھا۔ سسٹر جمیلہ نے میری خصوصی دیکھ بھال کر کے میرے دل میں نرسنگ کے پیشے سے عقیدت پیدا کر دی تھی۔ صبح سے لے کر شام تک میں نرسوں کو مریضوں کی دلجوئی کرتے دیکھتی تھی، مگر سسٹر جمیلہ کی روش ان سب سے منفرد تھی۔ بیک وقت وہ ماں، بہن، دوست اور تیماردار کر کے کردار خلوص دل سے ادا کرتی تھی۔ میرا اس اسپتال میں چھٹا دن تھا۔ اتوار کو داخل ہوئی تھی۔ 2 دن کی شدید تکلیف کے بعد ریحان میاں دنیا میں آئے تھے۔ ابھی مجھے غالباً مزید 1 ہفتہ اسپتال میں رہنا تھا۔ نرس ریحان کو بنا سنوار کر کاٹ میں ڈال گئی تھی۔ ناشتے کے بعد میں نے ریحان کو اٹھایا اور جھک کر پیار کرنے لگی کہ دروازہ کھلا اور جمیلہ اندر داخل ہوئی۔ میں نے ریحان کو کاٹ میں لٹا دیا اور سسٹر جمیلہ کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور آنکھیں کچھ بجھی سی تھیں۔ میری طرح اس کا چہرہ بھی حساس تھا، اندرونی کیفیت کی پوری غمازی کر دیتا تھا۔ میں نے پوچھا، سسٹر کیا بات ہے؟ تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کچھ نہیں مسز عثمان، کل رات میرے پاس ایک کیس آیا تھا، اس نے نڈھال کر دیا ہے، رات بھر جاگنا پڑا۔ کل رات تو تم آف تھی؟ ہاں، مگر لوگ کہاں آرام کرنے دیتے ہیں۔ 11:30 بجے گھر کی گھنٹی بجنے لگی۔ جھگیوں والوں کے ایک گھر میں ڈیلیوری ہو رہی تھی۔ وہ لوگ رونے چلانے لگے۔ میں چلی گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا، لڑکا یا لڑکی؟ وہ تقریباً روانسی ہو گئی۔ میرے پہنچنے سے پہلے ڈیلیوری ہو چکی تھی۔ زچہ پر نزع کا عالم طاری تھا۔ بچہ تقریباً مردہ تھا۔ میں نے جا کر دونوں کو سنبھالا۔ زچہ نے صبح 4 بجے دم توڑ دیا۔ لڑکی کو ہم مردہ سمجھ کر کچھ دیر کے لیے بھول چکے تھے۔ میں نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ بچے کی آس نہ رکھیں۔ ماں بچ جائے تو خدا کا شکر ادا کریں۔ ماں تو نہ بچ سکی، لیکن بچہ اتنا سخت چاند نکلا کہ ذرا دیر بعد اچانک ہی رونے لگا۔ اللہ کی شان، جسے زندہ سمجھ کر محنت کرتی رہی وہ تو نہ بچ سکی، اور جسے میں نے مردہ سمجھ کر ایک پلنگ پر ڈال دیا تھا وہ بچ گیا۔ میں نے یہ کہانی سن کر افسوس کا اظہار کیا۔ ریحان میرا بیٹا میری شادی کے 7 سال بعد دنیا میں آیا تھا۔ اس سے پہلے میری ایک غلطی کی وجہ سے ایک بچہ ضائع ہو گیا تھا۔ بڑے علاج اور دعاؤں کے بعد میں ٹھیک ہوئی تھی اور خدا نے میری جھولی میں یہ پھول ڈالا تھا۔ میرے شوہر کی دہلی میں فرنیچر کی بہت بڑی دکان تھی۔ انہوں نے نوعمری میں حج کی سعادت حاصل کر لی تھی، اس لیے سب انہیں حاجی صاحب کہتے تھے۔ اس زمانے میں اکا دکا لوگوں کو ہی حج کی زیارت کرنا نصیب ہوتی تھی، اس لیے بہت کم لوگ حاجی کہلاتے تھے۔ میرے شوہر عثمان بہت ایماندار اور شریف آدمی تھے۔ لوگ انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اپنا کاروبار تھا، اپنا گھر تھا۔ وہ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ادھر میرا بھی کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ ہم دونوں کو اولاد کی خواہش شدت سے تھی، جو ریحان کے آنے سے پوری ہو گئی تھی۔ اس کے لیے میں نے کتنی منتیں مانی۔ میرے شوہر نے اپنے رویے سے کبھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ بچے کے کس شدت سے خواہش مند ہیں۔ یہ بات ریحان کے پیدا ہونے پر معلوم ہوئی۔ وہ خوشی سے دیوانے ہوئے جا رہے تھے، روزانہ دیگیں پکوا کر غربا میں تقسیم کروا رہے تھے۔ مجھ سے سسٹر جمیلہ کی تعریفیں سن کر انہوں نے کہا کہ میں سسٹر جمیلہ کو زیورات کا ایک سیٹ تحفے کے طور پر دوں۔ اس وقت میں اس موڈ میں تھی کہ سسٹر جمیلہ سے اس تحفے کا ذکر کروں، مگر اس نے اس کیس کی روداد سنا کر مجھے یہ بات بتانے کا موقع ہی نہ دیا۔ ہم دونوں اداس ہو گئے۔ وہ کچھ دیر چپ رہ کر بولی، اب یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ بچہ بچتا ہے یا نہیں، صبح سے بھوکا ہے۔ میں نے شہد دینا چاہا، اس نے اگل دیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسے کیا دوں۔ میں نے تعجب سے پوچھا، کیا بچہ تمہارے پاس ہے؟ ہاں، کیونکہ بچے کی ماں مر چکی ہے۔ باپ کو 6 مہینے پہلے چیچک نکلی تھی۔ وہ اندھا ہو گیا تھا۔ پہلے مزدوری کرتا تھا، اندھا ہو جانے پر بھیک مانگنے لگا۔ شاید کسی روز راستہ بھول گیا یا پھر جان بوجھ کر وہ بیوی کو چھوڑ کے چلا گیا۔ جھگیوں میں غربت کا اصل روپ نظر آتا ہے، یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ تب سے وہ عورت تنہا زندگی کا مقابلہ کر رہی تھی۔ پڑوس والوں نے اس کی حالت خراب دیکھ کر مجھے بلوا لیا۔
بچے کو کوئی رکھنے کو تیار نہیں۔ مجھے مجبوراً اسے اپنے ساتھ لانا پڑا۔ اس عورت کے کفن دفن کے انتظام بھی مجھے کچھ مخیر حضرات کی مالی مدد سے کرنا پڑا۔ مسئلہ اس بچے کا ہے، میں اس کا کیا کروں؟ مجھے ڈیوٹی پر آنا ہوتا ہے۔ پڑوس کی ایک عورت سے منت کر کے آئی ہوں کہ اسے دودھ پلانے کی کوشش کرے۔ اگر اس نے پی لیا تو بچ جائے گا، ورنہ پھر اسے بھی اس کی ماں کے پہلو میں جگہ مل جائے گی۔ اس آخری فقرے نے میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں بھی ایک ماں تھی اور بچے کی زندگی کی اہمیت سے پوری طرح آگاہ تھی۔ میں ریحان کے حوالے سے اس معصوم کی بھوک کا پورا احساس کر سکتی تھی۔ کچھ سوچ کر بولی، بچہ اگر کچھ نہیں پی رہا ہے تو اس کا بچنا محال ہے۔ تم یوں کرو کہ بچوں کو ساتھ لے آؤ، میں اسے اپنا دودھ پلا دوں گی، ہو سکتا ہے بچے کو راس آ جائے۔ 2-4 روز بعد جب اس میں جان پڑ جائے تو اسے اوپری دودھ دیا جا سکتا ہے۔ سسٹر جمیلہ نے حیرت سے مجھے دیکھا، کہنے لگی، مسز عثمان آپ ایسا کریں گی؟ وہ بچہ بہت لاغر، گندا اور غریب گھر کا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم اسے نہلا دھلا کر صاف کپڑے پہنا کر لا سکتی ہو۔ میرا ٹمپریچر دیکھنے اور دوائی پلانے کے بعد وہ خوش لوٹ گئی۔ مجھ سے کہہ گئی کہ پہلے آپ اپنے شوہر سے اجازت لے لیں، ہو سکتا ہے وہ اپنے بچے کے حصے کا دودھ کسی دوسرے بچے کو پلانے پر رضامند نہ ہو۔ اس کا خیال غلط تھا۔ عثمان آئے تو میں نے ان سے اس یتیم بچے کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے، نیک کام میں دیر کیسی، جب تک چاہو اس بچے کی پرورش کر سکتی ہو، خدا کرے اسے تمہارا پیار راس آ جائے اور وہ صحت مند ہو جائے۔ تھوڑی دیر بعد نرس بچے کو لے کر آ گئی۔ اسے نہلا دھلا کر صاف کپڑے پہنائے ہوئے تھے۔ بھوک سے نڈھال نیم جان سے بچے کو دیکھ کر پہلے مجھے خوف سے جھرجھری آ گئی، مگر یہ انسانی زندگی کا سوال تھا۔ میں نے اس بچے کو جمیلہ کی گود سے لے لیا۔ میری گود میں آتے ہی اسے حقیقتاً نئی زندگی مل گئی۔ اس نے بڑی رغبت سے دودھ پیا۔ عثمان کہنے لگے، میرا خیال ہے سلمیٰ ہم اسے اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں، ہمارے بیٹے کے ساتھ ہی پل جائے گا۔ اگر جمیلہ اجازت دے دے تو اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ جمیلہ کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ دعائیں دیتے ہوئے بولی، اس کی ماں 2 دفعہ میرے پاس آئی تھی، اس بچے کو ضائع کرانا چاہتی تھی، مگر میں نے اس کی صحت کے پیش نظر اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس بدقسمت کو یوں بھی مر جانا تھا۔ اللہ مرنے والی کو جنت نصیب کرے۔ عجب بے بسی میں اس عورت نے جان دی ہوگی۔ میں نے لوگوں کو بعد میں بہت ڈانٹا، مگر وہ کہتے تھے کہ وہ پاگل ہو چکی تھی، کسی کو اندر نہیں آنے دیتی تھی، پتھر مارتی تھی، اس لیے محلے کی کسی عورت نے اندر جانے کی جرأت نہ کی۔ یہ داستان سن کر میرا دل اور پگھل گیا۔ پھر میں اس بچے کو اپنے ساتھ لے کر گھر آ گئی۔ اسے اپنی نئی ملازمہ کے حوالے کرتے ہوئے حکم دیا کہ اسے صاف ستھرا رکھنا۔ میں ذاتی طور پر اس کی نگہداشت نہیں کر پاؤں گی، مگر اسے دودھ پلاتی رہوں گی۔ فیڈنگ کے اوقات میں اگر میں نے اسے گندا دیکھا تو سمجھ لو تمہاری ملازمت ختم۔ عثمان نے میرے ساتھ پورا تعاون کیا۔ اس بچے کے لیے بہت سے کپڑے سلوائے، ملازمہ کے رہنے کے لیے ایک کمرہ سرونٹ کوارٹر کے ساتھ تعمیر کروا دیا۔ خیال یہ تھا کہ اس بچے کو ہم اپنے بیٹے کا درجہ تو نہیں دے سکیں گے، مگر اس کو ایک اچھا شہری ضرور بنا دیں گے۔ اس فیصلے نے دل کو اطمینان سا دے دیا تھا۔ سسٹر جمیلہ ہفتے میں 1 دفعہ بچے کو دیکھنے آتی تھی۔ اس کی صحت کی طرف سے وہ بالکل مطمئن تھی۔ اس نے اس کا نام خداداد تجویز کیا تھا۔ ہم متفق نہ ہوئے۔ عثمان نے محمود نام رکھا اور یہی نام پڑ گیا۔ 2 ماہ ٹھیک ٹھاک گزرے۔ اس وقت تک مجھے صرف ایک ہی احساس ہوا تھا کہ اس کی خوراک کچھ غیر معمولی ہے۔ فیڈنگ کرانے بیٹھتی تو وہ مجھے چھوڑتا ہی نہیں تھا، الگ کرنا چاہتی تو زمین آسمان ایک کر دیتا۔ میں نے ریحان کو اوپری دودھ لگوا دیا، جو اسے راس نہ آیا، نتیجتاً وہ بھوکا رہنے لگا۔ میں نے ڈر کے مارے یہ بات اپنے شوہر کو نہ بتائی، ورنہ وہ یہی کہتے کہ اس کے لیے کچھ اور بندوبست کرو اور اپنے بچے کو بھوکا مت رکھو۔ ایک رات جب ملازمہ اسے دودھ پلانے لائی تو مجھے بہت تندرست سا لگا، میں نے غور سے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان دنوں میں نے اپنا وزن خاصا بڑھا لیا تھا اور ریحان سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے بیٹے سے کچھ ندامت سی محسوس ہوئی۔ یہ بات کچھ دنوں بعد عثمان نے بھی کہی کہ مجھے لگتا ہے تمہاری دی ہوئی زندگی محمود کو کچھ زیادہ راس آ گئی ہے، اس کے مقابلے میں ریحان چوزا لگنے لگا ہے۔ انہوں نے ریحان کو ڈاکٹر کو دکھایا۔ انہوں نے بتایا کہ شاید بچے کو ماں کا دودھ راس نہیں آیا، اسے اوپری دودھ پلائے۔ عثمان مطمئن ہو گئے کہ اب ریحان صحت پکڑے گا۔ کچھ دنوں تک ہم زبردستی اسے گائے کا دودھ پلاتے رہے، مگر اسے ہضم ہی نہ ہوا۔ اب صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ یا تو ریحان کا پیٹ پورا بھرتا یا پھر محمود زندہ رہتا۔ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ محمود کا وزن اس کی عمر کے اعتبار سے بہت زیادہ ہو گیا تھا۔
4 مہینے میں وہ سال بھر کا دکھائی دینے لگا تھا۔ چھوٹی چھوٹی تیز آنکھیں، سیاہ رنگت، سیاہ موٹے موٹے ہونٹ۔ وہ روز بروز بھیانک لگنے لگا تھا، کیونکہ اس کے چہرے پر بچوں والی معصومیت نہیں تھی، ایک عجیب پختگی تھی۔ میں نے عثمان کو یہ بات بتائی تو وہ ہنسنے لگے اور بولے، میرا خیال ہے اب تم جلنے لگی ہو۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب بچوں کی ایک جیسی نشوونما ہو۔ اس کی جسمانی ساخت اپنے قبیلے کے لوگوں پر گئی ہے۔ ریحان ہمارا بچہ ہے، ہم اس کے جتنے ناز اٹھائیں گے یہ اور دبلا ہوتا جائے گا۔ یہ بیچارہ جنگلی بچہ ہے، جنگلی بیل کی طرح بڑھتا جائے گا۔ عثمان کی اس بات نے مجھے کچھ دنوں کے لیے تو مطمئن کر دیا، مگر مجھے بار بار ایسا محسوس ہوتا کہ رات کو ریحان کے گلے سے کچھ عجیب سی آوازیں نکل رہی ہیں۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی۔ ریحان اپنے کاٹ میں تھا اور میں اس کے منہ سے سوتے ہوئے کچھ پھنسی پھنسی سی آواز سن رہی تھی۔ میں سمجھی نیند میں ہے، بھاگ کر اسے اٹھایا۔ وہ سچ مچ کسی خوف کے اثر میں تھا۔ اس کے ننھے ننھے سے ہونٹ پیلے پڑ گئے تھے اور دبلا پتلا سا جسم سہمی ہوئی فاختہ کی طرح کانپ رہا تھا۔ میں نے تڑپ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ بری طرح رو رہا تھا۔ اس کی یہ کیفیت ساری رات رہی۔ صبح میں نے عثمان سے ذکر کیا، وہ کچھ پریشان سے ہو گئے۔ میرا خیال ہے تمہیں اب ان دونوں میں سے ایک بچے کو دودھ پلانا پڑے گا۔ اگر ہو سکے تو کوشش کرو کہ ریحان کو اس کی پوری خوراک مل جایا کرے۔ میں ان کا اشارہ سمجھ گئی، اور سچ بھی یہی تھا کہ محمود اس کے حصے کی ساری غذا ہڑپ کر رہا تھا۔ یہ بیچارہ یوں ہی ادھر ادھر منہ مار کر رونے لگتا تھا۔ میرے اندر اب بھی خوف خدا موجود تھا۔ سوچا 6 مہینے تک یہ گاڑی گھسیٹ لوں، اس کے بعد اسے دودھ پلانا بند کر دوں گی۔ ان 2 مہینوں میں مجھے احساس ہوا کہ میرا اپنا وزن گھٹنے لگا ہے اور محمود میں تیزی سے تغیر آ گیا ہے۔ ایسا لگتا تھا وہ رات ہی رات میں اپنا قد اور وزن بڑھا لیتا ہے۔ یہ بات دوسرے لوگوں نے بھی محسوس کی۔ وہ بلا کا ندیدہ اور جارحیت پسند ہو گیا تھا۔ ریحان کو دیکھ کر کسی جنگلی بلے کی طرح غرانے لگتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسی چمک جانوروں کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ اب تو مجھے اس سے تھوڑا سا ڈر بھی لگنے لگا تھا۔ ملازمہ اسے کتنا ہی نہلاتی دھلاتی، اس کے بدن میں ایک ناگوار سی بو رچی رہتی تھی، جو اس کے مساموں کے اندر سے پھوٹتی محسوس ہوتی تھی۔ یہ بو روز بروز تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ میں ناک پر کپڑا رکھ کر اسے فیڈنگ کراتی۔ ایک دن عثمان نے یہ دیکھ لیا تو کہنے لگے، کیا بات ہے، کیا اسے نہلایا نہیں ہے؟ ملازمہ قسمیں کھانے لگی۔ عثمان نے اپنے سامنے اسے صابن سے نہلوایا، لیکن جب اسے گود میں لیا تو بو اور تیز ہو گئی۔ پہلا موقع تھا جب عثمان کچھ متفکر نظر آنے لگے۔ سلمیٰ اسے فیڈنگ روک دو، صبح اس کی کیفیت بتانا۔ اس رات محمود نے عجیب و غریب حرکتیں کی، کبھی بھوک میں بلے جیسی آوازیں نکالتا، کبھی کتے کے پلے کی طرح غرانے لگتا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور ہونٹ بالکل خشک ہو گئے تھے۔ یہ بھوکے بچے کی نہیں، کسی بھوکے جانور کی کیفیت تھی۔ عثمان اٹھ اٹھ کر اسے دیکھتے رہے۔ پچھلے پہر عثمان گہری نیند میں تھے۔ میں اٹھی اور محمود کو فیڈنگ کرانے لگی۔ ایک عجیب سی کیفیت مجھ پر طاری ہو گئی تھی، جیسے میں اس کے بس میں ہوں۔ جب تک محمود نے آخری قطرہ تک نہیں نچوڑ لیا، میں نے اسے اپنی گود سے نہ اتارا۔ وہ مجھے غصے سے گھور گھور کر دیکھتا رہا۔ اس کی نظروں میں بڑی وحشی سی چمک تھی۔ اسے جب میں کاٹ میں لٹانے لگی تو عثمان کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے کروٹ بدل کر مجھے دیکھا اور کہنے لگے، تم نے محمود کو فیڈ کرایا ہے؟ میں نے تلخی سے کہا، ہاں، میں مجبور ہوں اور اسے بھوکا نہیں رکھ سکتی۔ یہ کہہ کر میں بیگانے پن سے بستر پر لیٹ کر سو گئی۔ عثمان نے صبح مجھ سے پوچھا کہ رات میرے منع کرنے کے باوجود تم نے محمود کو فیڈ کیوں کیا؟ میں نے اپنے ذہن پر بڑا زور دیا، مگر مجھے یہ یاد ہی نہ رہا کہ میں نے ایسی کوئی حرکت کی تھی۔ ایک خواب سا لگتا تھا کہ رات میں شاید میں اٹھی تھی۔ ہاں، محمود کی آنکھوں کی چمک کو دیکھ کر کچھ جھنجھلاہٹ سی ہوئی کہ شاید رات کو یہ مجھے اسی طرح گھور رہا تھا۔ ایک عجیب وحشی پن اور نفرت سے اس کا چہرہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ عثمان ناشتے کی میز پر بالکل چپ رہے، جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ چلتے ہوئے ملازمہ کو ہدایت کی کہ وہ محمود کو کوارٹر میں ہی رکھے اور اسے اکیلا نہ چھوڑے۔ مجھ سے کہنے لگے، سلمیٰ تم اسے فیڈ نہ کرانا، میں چند گھنٹوں میں واپس آتا ہوں۔ عثمان کے جانے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد میں بے چین ہو گئی۔ ریحان رو رہا تھا۔ اسے ایک طرف پٹخا اور نامعلوم سے جذبے سے مضطرب ہو کر برآمدے میں آ گئی۔ میرے قدم خود بخود سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھنے لگے۔ پھر میں نے کب محمود کو اٹھایا، کب سینے سے لگایا اور کب فیڈ کیا، مجھے نہیں معلوم۔ یہ سارا عمل ایک مشینی انداز سے سرزد ہوا تھا۔
میں حد درجہ نڈھال ہو کر واپس چلی آئی اور بستر پر گر کر بے خبر سو گئی۔ عثمان نے آ کر مجھے جگایا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر لگتا تھا کہ میرے اندر جان ہی نہیں۔ میں لڑکھڑا سی گئی۔ عثمان کہنے لگے، میں جانتا ہوں کہ تم نے میرے منع کرنے کے باوجود محمود کو فیڈ کروایا ہے اور اب یہ عمل تمہارے اپنے اختیار میں نہیں رہا۔ یہ بات میں چند ہفتوں سے محسوس کر رہا ہوں۔ بہرحال فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں ابھی میرے ساتھ چلنا ہے۔ محمود کو تم اپنی گود میں رکھو، ملازمہ ساتھ نہیں جائے گی، اس نے نوکری سے جواب دے دیا ہے۔ میں نے پریشانی سے پوچھا، کیوں، اسے کیا ہوا؟ عثمان کہنے لگے، اس نے اپنے جسم پر تشدد کے نشانات دکھائے ہیں۔ رات کو محمود اسے نوچتا ہے اور جنگلی بلیوں کی طرح غراتا ہے۔ آج صبح تمہارے وہاں پہنچنے سے پہلے اس نے بھوک کے عالم میں اچھل کر اس کا منہ نوچنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھ کے اوپر گہرا زخم آیا ہے۔ اس نے تم سے شکایت کرنا چاہی مگر تم نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں اور محمود کو فیڈ کرانے بیٹھ گئی اور پھر چپ چاپ باہر نکل کر چلی گئی۔ وہ آوازیں دیتی رہ گئی۔ میں عثمان سے اپنی کیفیت کس طرح بیان کرتی؟ مجھے تو خود معلوم نہیں تھا کہ محمود کو فیڈ کرانے کا عمل ایک خواب کے عالم میں ہوتا ہے۔ میں ریحان سے قطعی لا تعلق سی ہو کر محمود کی طرف کھینچی چلی جاتی تھی۔ عثمان نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا۔ محمود کو کوارٹر سے لے کر آئے اور کہنے لگے، چلو اسے لے کر جیپ میں بیٹھو، گاڑی میں اپنے دوست سے مانگ کر لایا ہوں۔ ریحان کو غفورن کو دے دیا۔ اس کی فکر مت کرنا، غفورن ریحان کی آیا تھی، اگر وہ نہ ہوتی تو شاید اس کی اتنی دیکھ بھال بھی نہ کر پاتی۔ یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ ریحان سے میری بے اعتنائی کے بارے میں عثمان کو اسی نے بتایا تھا۔ میں نے راستے میں عثمان سے کچھ پوچھنا چاہا مگر وہ ہوں ہاں کر کے ٹالتے رہے۔ مجھے شدید الجھن ہو رہی تھی کہ یا اللہ یہ انہیں کیا ہو گیا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے 2.5-3 گھنٹے کا راستہ ہوگا۔ جیپ رکنے پر عثمان نے محمود کو میری گود سے لیا۔ وہ نڈھال سا ہو رہا تھا۔ عثمان نے مجھ سے کہا، تم ابھی مت اترنا، میں ابھی آ جاؤں گا۔ میرے اندر ایک نامعلوم سا خوف بیدار ہو گیا۔ نہیں، میں ساتھ جاؤں گی، محمود بھوکا ہے، یہ تمہیں تنگ کرے گا۔ ان کے منع کرنے کے باوجود میں اتر پڑی۔ لگ دگ سے اس مقام پر وہ کیا لینے آئے ہیں، یہ مجھے میل بھر پیدل چلنے کے بعد محسوس ہوا۔ تنگ دشوار گھاٹیوں اور ٹیلوں سے ہوتے ہوئے عثمان مجھے جس جگہ لائے وہاں کا نظارہ دیکھ کر میں سہم گئی۔ بیچیوں ملنگ ٹائپ کے لوگ میدان میں بیٹھے کچھ نہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ عثمان کہنے لگے، یہ رنگ شاہ کا ڈیرا ہے، تم یہاں جھاڑی کے پاس کھڑی ہو جاؤ، میں کسی طرح ان تک رسائی حاصل کرتا ہوں۔ وہ اس ٹیلے پر ایک جانب جھونپڑی میں رہتے ہیں، ہم پچھلی جانب سے آئے ہیں، آگے کی طرف اس وقت حاجت مندوں کا ہجوم ہوگا۔ وہ نظارہ دیکھو گی تو حیران رہ جاؤ گی۔ میں دلچسپی سے ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں گھٹے ہوئے سر کا ایک پستہ قد آدمی بھاگتا ہوا ہماری طرف آیا اور کہنے لگا، آپ کو مرشد نے یاد کیا ہے، آپ دونوں ابھی میرے ساتھ چلیں۔ عثمان اس کی بات سے قدرے پریشان ہوئے لیکن کچھ سوچ کر مجھے ساتھ چلنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھ گئے۔ مرشد بابا اپنی جھونپڑی کے پچھواڑے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر آنکھیں بہت نمایاں تھیں، لمبا سا کرتا، خاصی صاف ستھری سی شخصیت۔ کہنے لگے، تم لوگوں کو مجھے یہاں بلانا پڑا، تمہیں معلوم نہیں کہ تم ایک لاش کو ساتھ لیے پھر رہے ہو؟ اس علاقے میں داخل ہوتے ہی مردے کی بو ہر طرف پھیل گئی۔ یہاں لوگوں نے اپنی ناکوں پر ہاتھ رکھ لیے، سب پریشان ہو رہے ہیں۔ عثمان نے خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھا اور میں نے محمود کو، جو اپنی بڑی بڑی وحشت ناک آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ مرشد بابا نے حکم دیا، بچے کو فوراً زمین پر رکھ دو۔ میں نے گھبرا کر محمود کو بھری سی ریت پر لٹا دیا۔ پھر بابا نے ہمیں اشارہ کیا کہ ہم ذرا دور ہو کر کھڑے ہو جائیں۔ ہم دونوں میاں بیوی جلدی سے پیچھے ہو گئے۔ بابا نے محمود کے گرد انگلی سے دائرہ کھینچا اور کچھ پڑھنے لگے، پھر جھک کر زمین پر سے مٹی اٹھائی اور محمود پر اچھال دی۔ محمود تڑپ کر اچھلا اور پھر اس کی شکل مسخ ہونے لگی، اس کے منہ سے جانوروں کی سی قرراہٹیں ابلنے لگیں، آنکھیں پراسرار چمک سے جاگ اٹھیں اور وہ الٹ کر پنجوں کے بل چلنے لگا۔ بابا نے پھر اس کی طرف مٹی اچھالی۔ وہ دائرے سے نکل نہیں پا رہا تھا، اندر ہی اندر تڑپ رہا تھا، اچھل رہا تھا۔ آخر کار وہ لٹو کی طرح چکر کاٹنے لگا۔ جب تیسری بار مرشد بابا نے مٹی پھینکی تو وہ زمین پر چت گر گیا اور اس کے بدن سے سرانٹ سی پھوٹنے لگی۔ میں نے ناک پر ہاتھ رکھ لیا۔ غالباً یہی وہ بو تھی جس کے بارے میں مرشد بابا نے ہمیں بتایا تھا۔ ذرا سی دیر میں اس کے بدن سے کیڑے ابلنے لگے، وہ بھی آہستہ آہستہ راکھ سی بنتے گئے اور وہ مٹی کا ڈھیر ہو گیا۔ بابا نے جھک کر بہت سی مٹی اس ڈھیر پر ڈال دی۔ میری آنکھیں خوف سے پھٹی جا رہی تھی۔
بابا نے ہمیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ جھونپڑی کے اندر آ کر انہوں نے ہم دونوں کو دم کر کے پانی پلایا اور کہنے لگے، تم دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ بچہ مردہ ہے۔ اس کے مردہ بدن پر کسی بدروح نے قبضہ کر لیا تھا۔ یہ اپنے پیدا ہونے کے چند لمحوں بعد مر گیا تھا اور تم اس بدروح کو پال رہے تھے۔ اگر میری عبادت میں خلل نہ پڑتا تو شاید میں اتنی جلدی اسے نہ پہچان سکتا۔ تمہارے آنے سے یہاں اتنی بدبو پھیل گئی تھی کہ مجھے اور یہاں رہنے والے دوسرے لوگوں کو عبادت کرنا مشکل ہو گئی، اسی لیے میں نے خود ہی تمہیں جلدی بلا لیا۔ پھر انہوں نے مجھے 2 تعویذ دیے، کہنے لگے انہیں 1.25 مہینے تک اپنے سے الگ نہ کرنا، اور جب یہ عرصہ پورا ہو جائے تو مجھے واپس کر دینا، ضائع ہرگز نہ ہونے دینا۔ میرا خیال ہے مجھے مزید کچھ سنانے کی ضرورت نہیں، سوائے اس بات کے کہ ریحان کو میں اس کے بعد کبھی دودھ نہیں پلا سکی۔